اور اس کے فوراً بعد دجال ظاہر ہوگا۔ دجال کیا ہے؟ یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اتنا بڑا فتنہ نہیں آیا زمین پر جتنا دجال کے زمانے میں آئے گا۔ خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نمازوں میں یا دیگر اذکار کے موقع پر دعا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں مسیح دجال کے فتنے سے۔ وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ آئے گا لوگوں کے پاس اور ان کے سامنے پیش کرے گا میں خدا ہوں، اپنے ایک ہاتھ میں جنت دکھا رہا ہوگا، ایک ہاتھ میں دوزخ دکھا رہا ہوگا، اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، اور جنت جو دکھا رہا ہے اس میں ہرے ہرے باغات اور پھول، قسم قسم کی مٹھائیاں، نعمتیں ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم اس کی جہنم کو لے لینا، وہ جو آگ دکھا رہا ہے اس کو لے لینا، اس لیے کہ وہ حقیقت میں نعمتیں ہوں گی اللہ کے پاس، اور اس کی جنت کو اگر تم نے قبول کر لیا تو تم حقیقی دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ وہ تمہیں کہے گا تم مان لو کہ میں خدا ہوں جس کے تم سجدے کرتے تھے، میں آسمانوں سے اتر آیا ہوں، میں عبادت کے لائق ہوں، تم مجھے سجدہ کرو، عبادت کرو۔ میں سمجھ نہیں پاتا آج بعض لوگ جو جھاڑ کے لیے جھک جاتے ہیں، پتھروں کے پاس جھک جاتے ہیں، چھوٹی سی بیماریوں میں اگر کوئی بابا پھک مارے اس کو خدا مان لیتے ہیں، پھر دجال کو پتہ نہیں کیا کیا مانیں گے وہ لوگ، کیونکہ دجال بارش برسا کے دکھائے گا، زمین سے سبزے اگا کر دکھائے گا، مردے کو زندہ کر کے دکھا دے گا، یہ بڑی بڑی چیزیں۔ تو جو جاہل ہیں وہ جٹ والے باباؤں کو اللہ کا ولی بول دیتے ہیں، تو دجال کو پتہ نہیں کیا کہہ دیں گے، کتنے القاب سے اسے نواز دیں گے کہ یہ تو اس کو پیر بنا لیں گے۔ ایسے وقت میں ایمان کی آزمائش ہوگی، بہت سارے ایمان چھوڑ دیں گے اور اس کو خدا مان لیں گے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا دنیا کا، اور دجال لوگوں کی ایمان خرید رہا ہوگا۔ لیکن جو مخلص مومن ہے، جو صرف اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ ان کے عجائبات پر ٹس سے مس نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اسے وہ گرم کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈالے گا تب بھی وہ لا الہ الا اللہ ہی کہہ رہا ہوگا۔ عزیزان اکرامی، یہ دجال کا فتنہ جیسے ہی ختم ہوگا، یہ کیسے ختم ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتارے گا، ان کی خوشبو سے وہ پگھل رہا ہوگا، ان کی خوشبو سے پگھل رہا ہوگا۔ 40 ہی دن دنیا میں وہ رہے گا لیکن فتنہ مچائے گا، بعض نے کہا ہے کہ 7 سال رہے گا، بہرحال لیکن بڑا فتنہ کرے گا، لوگوں کو بہکائے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنی تیر سے مقام لد میں اسے ماریں گے۔ لد یہ اسرائیل میں ایک جگہ ہے، وہاں اسے قتل کریں گے۔ اس کے بعد اب جو خوشی کی بات ہے، قیامت سے پہلے اتنی باتیں علامات آپ نے سنی، سب میں ڈر ہی لگا، لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد پوری دنیا میں صرف پرچم اسلام لہرائے گا۔ جو اللہ کا وعدہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ دین پوری دنیا پر غالب کر کے رہے گا۔ وہ غلبہ اس وقت آئے گا، اور وہ کس کے ہاتھ سے ہوگا؟ امام مہدی کے ہاتھ سے ہوگا۔ امام مہدی کون ہے؟ میرے آقا فرماتے میری اولاد میں ایک اخیر زمانے میں میرا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام سے مشابہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا نام محمد ہوگا، وہ سادات میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے، اور مدینہ طیبہ میں ان کی پرورش ہوگی، اور وہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے، اور رمضان کا مہینہ ہوگا۔ اس وقت ایک فوج آئے گی حبشہ کی طرف سے یا افریقہ کی طرف سے، جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گی، اور اس وقت مسلمان گھبرائے ہوئے ہوں گے، سارے طواف کعبہ میں رمضان کا آخری عشرہ گزر رہا ہوگا، سب ڈر کر کے اس فوج سے سہم چکے ہوں گے۔ امام مہدی اٹھیں گے اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اللہ زمین کو پھاڑ دے گا، وہ پوری فوج دھس جائے گی، اللہ خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائے گا امام مہدی کے ذریعے۔ تب وہاں پر موجود سارے لوگ پہچان لیں گے کہ یہ امام مہدی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی بھی جھوٹا مہدی آئے تو اسے پکڑ کر کے باہر لے جانا، اس لیے کہ امام مہدی گلی کوچے نکڑ پر نہیں آئیں گے، خانہ کعبہ کے پاس، اور وہ بھی جب خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ضرورت ہوگی تب وہ ظاہر ہوں گے، اور اس کے بعد سارے لوگ انہیں پہچانیں گے، لیکن اس کے بعد ان کو بھی کچھ لوگ قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام مہدی اپنی فوج کو لے کر ملک شام چلے آئیں گے، دمشق میں آپ امامت فرما رہے ہوں گے، اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، آپ کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھیں گے۔
بنی اسرائیل کے نبی امت محمدیہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. امام مہدی کے ساتھ پھر جو غلبہ اسلام ہوگا، امام مہدی ایک ایسا دور لے آئیں گے. میرے آقا نے فرمایا تم دیکھو گے امن ایسا ہوگا کہ بکری شیر کے ساتھ چل رہی ہوگی اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ، لیکن ایک دوسرے پر کوئی ظلم نہیں کرے گا. کوئی بھی دنیا میں دودھ میں پانی نہیں ملائے گا اور کوئی بھی دنیا میں خلط ملط نہیں کرے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا. پوری دنیا کو امام مہدی عدل سے بھر دیں گے، پرچم اسلام لہرائے گا. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں جو دین حضور لے کر کے آئے تھے خالص اس دین کی طرف امام مہدی لے کر کے جائیں گے. یعنی سارے فرقے ختم ہو جائیں گے، ساری جماعتیں ختم ہو جائیں گی، سارے باطل پیر مر جائیں گے. صرف اور صرف ایک ہی جھنڈا لہرائے گا، وہ حق جماعت کا ہوگا، وہ امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا. اور ان کی علامات آنے سے پہلے جو بتائی گئی ہیں، 2-3 باتیں بتاتا ہوں، 10 منٹ کا ہے. امام مہدی جس رمضان میں آئیں گے یا اس سے پہلے کی علامات میں فرمایا گیا، رمضان میں تم دیکھو کہ چاند کو گرہن لگ چکا ہوگا 2 مرتبہ، سورج گرہن ہو چکا ہوگا. ایک ہی رمضان میں چاند کو بھی گرہن لگے، سورج کو بھی گرہن لگے، اور اس کے بعد امام مہدی کے ظہور کی علامات ہیں. بہرحال اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت آئے گی خراسان سے. خراسان کہاں ہے؟ یہ افغانستان، ایران اور رشیا کا کچھ حصہ، اس کو خراسان کہا جاتا تھا. کالے جھنڈے لے کر کے وہ لوگ نکلیں گے اور سیدھے وہ امام مہدی کے ساتھ آ کر ایلیا بیت المقدس پر اپنے پرچم لہرا دیں گے، اور پھر اللہ کا یہ گھر بیت المقدس اسلام اور مسلمانوں کے لیے آزاد ہوگا. یہ بھی خوشخبری ہے. یہ 40 سال کا امن و امان کا زمانہ گزرے گا اور اس کے بعد امام مہدی کی وفات ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ طیبہ میں وفات پائیں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آپ دفن بھی ہوں گے. آج بھی میرے آقا کے مزار اقدس کے پاس ایک جگہ خالی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے. یہ قیامت سے پہلے پڑی نشانیاں یہ چند ہو گئی. اس کے بعد اب جو ظاہر ہوگا وہ دابت الارض. اس سے پہلے روایات میں اختلاف ہے، یاجوج ماجوج بھی آ کر کے چلے جائیں گے. یاجوج ماجوج ایک جماعت ہے، وہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے آئے گی اور وہ بھی قوم فساد مچائے گی، لیکن اتنا نہیں جتنا دجال مچائے گا. ہاں لیکن وہ مارے بھی کیسے جائیں گے؟ ایک کیڑا اللہ ان کی گردنوں پہ چھوڑ دے گا. شاید وہ کورونا ہی گردن میں ہی آتا ہے، تھروٹ انفیکشن سے ہی آتا ہے، اور حدیث میں ملتا ہے گردن میں ان کے کیڑا چھوڑ دے گا. اسی کیڑے کی وجہ سے پوری یاجوج ماجوج قوم مر جائے، ختم ہو جائے گی. یہ نشانی ختم ہو گئی. اب بچتی ہے باتیں، 2 بڑی نشانیاں. ایک دابت الارض، ایک جانور نکلے گا اور اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی. اب وہ جو مسلمان ہوگا اور جو کافر ہوگا وہ علامتیں لگاتا چلا جائے گا. اب اس کے بعد کوئی مسلمان کافر نہیں ہوگا، کوئی کافر مسلمان نہیں ہوگا. اسی اسنا میں اچانک ایک دن ایسا آئے گا جب سورج پچھم سے نکل آئے گا. سورج آج کہاں سے نکل آتا ہے؟ ایسٹ سے، مشرق سے، لیکن اس وقت سورج مغرب سے نکل آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا دن وہاں جا کے ڈوبے گا، آدھا دن رہے گا پھر واپس اپنی منزل پر ہی جا کر ڈوبے گا. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے آخری دن ہے دنیا کا جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب کسی کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی. کوئی ایمان لائے تو ایمان نفع نہیں دے گا، کوئی اپنی برائیوں سے توبہ کرے تو اسے توبہ نفع نہیں دے گی. ان کے بعد یہ سارے مسلمان ایک کے بعد دیگر انتقال کرتے چلے جائیں گے. قیامت جو آئے گی وہ مسلمانوں پہ نہیں آئے گی. یہ بھی ایک اچھی بات ہے ہمارے لیے. اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. مسلمانوں پر، ایمان والوں پر قیامت نہیں آئے گی. ایمان والے دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے، سب جا چکے ہوں گے. اب جو دنیا میں پھر سے کفر و شرک بڑھے گا، پھر برائیاں ہوں گی، تب پھر لوگ ایک دن ایسا ہوگا اپنے اپنے کاموں میں سب مصروف ہوں گے. اور حدیث میں ملتا ہے کوئی درزی کپڑے کاٹ رہا ہے، کوئی دودھ دونے والا گائے کا دودھ نچوڑ رہا ہے، دودھ دو رہا ہے، اور کوئی جو ہے اپنی کھیتی باڑی میں کام کر رہا ہے، کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی. اچانک سور کے پھونکنے کی آواز آئے گی. یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سینگ کی شکل کی باجے کی طرح ہلکی 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 آواز آئے گی. اس کے بعد یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ اچانک جو لوگ جس کام میں ہیں سب چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے.
कैंची हाथ से निकल जाए, फावड़ा उसके हाथ से छूट जाए, मां अपने बच्चे को उछाल कर फेंक देगी। ये अचानक जो दिन आएगा, फिर अल्लाह फरमाता अल कारिया तुम अल कारिया, दिल दहला देने वाली, तू क्या जाने दिल दहलाने वाली। ये सारे लोग उस आवाज के सुनते ही गश खाकर गिर पड़ेंगे, सब मर जाएंगे। अब उसके बाद चांद को फाड़ दिया जाएगा, सूरज को टकरा दिया जाएगा, सितारे आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जमीन आसमान का निजाम खत्म कर दिया जाए, जमीन निकाल दी जाएगी, कब्रों में जितने सोए थे सबको उठाया जाएगा। अब ये बाद की बात है, उससे पहले ये सब फना हो जाएंगी। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, यहां तक कि सूर फूंकने वाला फरिश्ता भी इंतकाल कर जाएगा। सारे फरिश्ते, सारे मलाए आला, सारे अंबिया, सारे रसूल, सारे इंसान सब फना हो जाएंगे। सूरह रहमान में मेरा मौला फरमाता है बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ रब जात बाकी रहेगी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला दोबारा इसराफील अलैहिस्सलाम को उठाएगा और फिर उन्हें कहा हुक्म होगा कि तुम सूर फूंको। अब दोबारा वो जब सूर फूंकेंगे तब फिर जो है सारे इंसान अपनी अपनी कब्रों से उठेंगे। वो कैसे उठेंगे? उसमें मेरे आका ने फरमाया पूरी रुए जमीन पर सबसे पहले उठने वाला मैं अपनी कब्र से होऊंगा और मैं इस हाल में उठूंगा कि मेरा एक हाथ अबू बकर के कंधे पर होगा, दूसरा हाथ उमर फारूक के कंधे पर होगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैदान महशर में तशरीफ लाएंगे। यहां तक का तो मेरा टॉपिक था अलामात क़यामत। अब इसके बाद जो होगा वो क़यामत के दिन का मामला है, वो खुद एक अलग टॉपिक है। वहां क्या क्या होना है, हिसाब किसका कैसा होना है, किससे क्या क्या पूछ होगी, फिर किसी और वक्त पे हम अर्ज करेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है ऐ सुन्नी मुसलमानों, ये सारा क़यामत का मंजर जो कायम होगा वहां हमारे लिए एक उम्मीद की बात होगी कि अगर वहां बोली किसी की बोली जा रही होगी तो सिर्फ मेरे आका की होगी, रसूल पाक की बोली जा रही होगी। क्योंकि मुख्तसरन ये बात बता दो, हिसाब किताब का दिन है, अंबिया भी डरे हैं, रसूल भी डरे हैं। कम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम, कुरान कहता बड़े बड़े फरिश्ते ऐसे हैं वो शफाअत करने से डर रहे होंगे। अल्लाह जिसे इजाजत देगा वही उस दिन बात करेगा और उस दिन किसी को बात करने की इजाजत नहीं। सारी कौम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक फिरती होगी इजाजत लेकर, सिफारिश करवाने के लिए अल्लाह को हमसे राजी करा दो, अल्लाह को हमसे राजी करा दो, हिसाब किताब शुरू करवा दो। सबों ने मना किया, एक जात है मेरे आका की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की। आप फरमा रहे होंगे अना लहा, कहेंगे और नबी ज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। मेरे आका की बारगाह में जब कौम आएगी तब फिर मेरे आका सजदा करेंगे और अल्लाह फरमाएगा ऐ मोहम्मद सर उठाओ, जिसके बारे में कहोगे कबूल किया जाएगा। हुजूर सिफारिश करेंगे। ये क़यामत का मंजर है। अब जब जात इतनी बात मैंने बता दिया मेरे अजीजों कि हुजूर जब सर उठाने के लिए अल्लाह फरमा रहा है, तब इसके बाद अल्लाह ताला ने चाहा तो मोमिनीन का बेड़ा पार भी होगा। क्योंकि मेरे आका उस वक्त तक राजी ना होंगे जब तक हर ईमान वाला हुजूर का उम्मती जन्नत में ना चला जाए। मेरे आका सिफारिश करेंगे। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी, इमाम इश्क व मोहब्बत ने ये फरमाया, पहले उनके बिरादर गिरामी का शेर तो सुन ले। इमाम ज़मन फरमाते हैं ये क़यामत का मंजर अल्लाह चाहे तो डायरेक्ट जन्नत में भेज दे, डायरेक्ट उठाकर कब्रों से दोज़ख में भी भेज दे, वो कादिर है, जिसको चाहे वो जानता है सबके अमाल। लेकिन वहां खड़ा किया जा रहा है, सब अंबिया के पास उन्हें घुमाया गया, मीज़ान अमल में तोला गया और हौज़े कौसर पर बुलाया गया, पुल सिरात से गुजारा गया। ये सारा मंजर इमाम ज़मन फरमाते हैं फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामत इसलिए हो रही है, इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं ना बनी, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां
تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔